عورتوں کا بیعت ہونا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں کو ایک گھر میں جمع کیا، پھر ان کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے دروازے پر کھڑے ہو کر ان عورتوں کو سلام کیا۔ ان عورتوں نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ ان عورتوں نے کہا، خوش آمدید ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا تم ان باتوں پر بیعت ہوتی ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی، نہ کوئی بہتان لاؤ گی جس کو تم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان باندھ کھڑا کیا ہو، اور کسی نیکی کے کام میں نافرمانی نہیں کرو گی؟ ان عورتوں نے کہا، جی ہاں، جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دروازے کے باہر سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ان عورتوں نے اندر سے اپنے ہاتھ بڑھائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں لگا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ پھر ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ عیدین میں حیض والی عورتوں اور سیانی بچیوں کو بھی عیدگاہ لے جایا کریں کہ یہ نماز تو نہیں پڑھیں گی لیکن ان کے جانے سے مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ معلوم ہوگی اور یہ دعا میں شریک ہو جائیں گی۔ اور ہمیں جنازہ کے ساتھ جانے سے روکا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ہم پر جمعہ فرض نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے بہتان کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے قول وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، اس سے مراد کسی کے مرنے پر نوحہ کرنا ہے۔ حضرت سلمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھیں، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، اور وہ بنو عدی بن نجار قبیلہ کی تھیں۔ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور انصار کی عورتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں پر بیعت فرمایا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کوئی بہتان نہیں لائیں گی جسے ہم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان باندھ کھڑا کیا ہو، اور کسی نیکی کے کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے خاوندوں سے خیانت نہیں کرو گی۔ چنانچہ ہم بیعت ہو کر واپس جانے لگیں تو میں نے ان میں سے ایک عورت سے کہا
کہ واپس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ آؤ کہ خاوندوں سے خیانت کا کیا مطلب ہے۔ اس نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیانت یہ ہے کہ عورت خاوند کا مال لے کر کسی کو خود دے دے، یعنی خاوند کی اجازت کے بغیر۔ حضرت عقیلہ بنت عتیق بن حارث رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ میں اور میری والدہ حضرت قریرہ بنت حارث العتواریہ رضی اللہ عنہما مہاجر عورتوں کے ساتھ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام الابطح میں ایک خیمہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ عہد لیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی۔ آگے آیت والے الفاظ ہیں، جب ہم اقرار کر چکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عورتوں کے ہاتھ نہیں چھو سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعائے مغفرت کی اور یہی ہماری بیعت تھی۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، میں چند عورتوں کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوئی۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ سے اس بات پر بیعت ہوتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کوئی بہتان نہیں لائیں گی جسے ہم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان باندھ کھڑا کیا ہو، اور کسی نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم سے ہو سکے۔ ہم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہم پر ہم سے بھی زیادہ ترس کھانے والے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے، یعنی آپ ہاتھ بڑھائیں، ہم آپ سے بیعت ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا ہوں، سو عورتوں سے میری زبانی بات ایسی ہے جیسے ایک عورت سے، یعنی میں عورتوں کو زبانی بیعت کرتا ہوں، چاہے 100 ہوں چاہے 1۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام پر بیعت ہونے کے ارادے سے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی، کوئی بہتان نہیں لاؤ گی جسے تم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان باندھ کھڑا کیا ہو، اور نوحہ نہیں کرو گی، اور قدیم زمانہ جاہلیت کے مطابق اپنی زینت دکھاتی نہیں پھرو گی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت ہونے کے ارادے سے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیت اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین کے مطابق ان سے عہد لینا شروع کیا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے شرم کے مارے اپنا ہاتھ سر پر رکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے بی بی اقرار کر لو، کیونکہ اللہ کی قسم ہم نے انہی باتوں پر بیعت کی ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا پھر ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے مضمون کے مطابق ان کو بیعت کیا۔ حضرت عزہ بنت خابل رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان الفاظ سے بیعت فرمایا کہ تم زنا نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، اولاد کو زندہ درگور نہیں کرو گی، نہ ظاہر میں نہ چھپ کر۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ظاہر میں تو زندہ درگور کرنا تو میں جانتی ہوں، اور چھپ کر زندہ درگور کرنا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا نہیں، لیکن میرے دل میں اس کا مطلب یہ آیا ہے کہ اس سے مراد اولاد کو بگاڑ دینا ہے، چنانچہ میں اللہ کی قسم اپنے کسی بچے کو نہیں بگاڑوں گی۔